نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، سورۃ البقرہ جو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی سورہ ہے، اور بڑی سورہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بنیادی مسائل بیان کیے گئے۔ یہ صرف الفاظ کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے، یہ اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت عظیم سورہ ہے۔ اس میں بہت بنیادی مسائل بیان ہوئے۔ آپ کو کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم برکت کے لیے کئی جمعہ سے اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہم کہنا چاہتے تھے اب تک کہہ نہیں سکے۔ فرمایا گیا الف لام میم، اللہ جانتا ہے اس سے اس کی کیا مراد ہے، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے۔ زیادہ سلامتی اس میں ہے کہ اس جگہ کو ایسے چھوڑ دیا جائے۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر نیست، یہ سب کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا ہے اس سے۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جو قرآن ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ شک کرنے والے ضرور شک کریں گے، جیسا کہ کلام پاک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم مشکوک ہو اس بارے میں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، مخلوق ہی کی کتاب ہے، تو تم بھی مخلوق ہو، اس جیسی ایک سورہ لکھ کے تم لے آؤ۔ تو شک کرنے والے تو شک کریں گے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے لوگوں نے شک کیا تھا اور اب سب اہل یقین ہو گئے، نہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کی ایک آیت کا جواب لانے میں پوری دنیا گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے فصحاء بلغاء نے یہاں گھٹنے ٹیکے ہیں۔ ایسے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کہہ دیا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ یہ شاعری نہیں کی ہے، یہ قرآن سے جو معنی سمجھے تھے آپ نے وہ سب بیان کیے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے کہ میں بڑے رسول پہ بیٹھ کے کچھ اپنی بات ادھر ادھر کی کروں۔ اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کے اوپر میں کہوں کہ انہوں نے ایسے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، جو کچھ کہا ہے قرآن و سنت میں دیکھ کر کے کہا۔ خود ہی فرماتے ہیں قرآن سے میں نے شاعری سیکھی، دیکھا۔ حالانکہ قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں اس کو صاف کر دیا، کوئی کہہ سکتا تھا قرآن تو کوئی شاعری کی کتاب ہے نہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس طرف لگایا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ شان حضور کے مناسب نہیں تھی۔ وما ينبغي له وما علمناه الشعر، ہم نے شعر و شاعری ان کو نہیں سکھائی، اس لیے کہ ان کے لائق نہیں تھا، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ شعر زیادہ تر مبالغہ آرائی سے کام کرتا ہے،
جب تک زمین آسمان کے قلابے نہ ملا دے شاعری میں مزہ ہی نہیں آتا، جب تک اس میں جھوٹ نہ داخل کرے. تو یہ جو فرمایا اعلیٰ حضرت نے، میں نے قرآن سے شاعری سیکھی، تو کوئی کہہ سکتا قرآن کوئی شاعری کی کتاب، ویسے وہاں سے سیکھا، دوسرے مصرے میں صاف کر دیا کہ آپ اپنا ذہن صاف کر دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. ہم نے اس شعر و شاعری میں شریعت کا ادب نگاہ میں رکھا ہے. جو چیز یقینی ہے، اصولی ہے، سچ ہے، وہی ذکر کرتا ہوں. ہاں جی بس. تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جانے. جب حضور خطاب پر ہوتے تھے تو مجمع بالکل صامت اور ساکت ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بیٹھنے والے سب بے زبان ہیں، ایسا لگتا تھا، کوئی بولتا ہی نہیں تھا. لہٰذا بیچارے جو لوگ کہتے ذرا بولو، آپ بولو کیا بولتے ہو، تو کیا کہو، کیا کہتے ہو، ذرا اچھل کے کہہ دو، مچل کے کہہ دو. پتا نہیں یہ کہاں سے سب لائے گئے، جھوم کے کہہ دو، ذرا سا وجہ میں آ کے کہہ دو. مجمع بالکل صامت اور ساکت ہوتا تھا. لگتا تھا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان ہوتی تو بولتے، زبان ہی نہیں. لیکن پھر ترقی کر کے آگے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ بے زبانوں کا مجمع ہے، بے جانوں کا مجمع ہے. نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، بے جان ہو کے بیٹھتے تھے. لگتا تھا کہ ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. جان ہے تو حضور ہے، اس لیے حضور جانے جان ہے. بھائی بات سمجھ. دو جگہ ہمارے یہاں بہت خاموشی تھی، لیکن اب نہیں ہے. ایک تو واز میں ایسا سننا چاہیے واز کہ کوئی لفظ ادھر ادھر گرنے نہ پائے. جہاں واز ہوتا ہو، میں واز کی بات کر رہا ہوں، جہاں نصیحت ہوتی ہے، تو یہاں خاموشی چاہیے. اور آپ کے اطمینان کے لیے کہیے تو اور کچھ کہہ دوں، محسوس کرو. ہمیں سامنے مت پڑھو یار، ادھر کنارے نکل جاؤ، دور چلے جاؤ، ایک دم کنارے جاؤ. بھائی ضروری ہے کہ مقرر کے سامنے کھڑے ہو کر کے. عرض کر رہا تھا کہیے تو آپ کے اطمینان کے لیے اس کو منصوص بیان کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو. پھر کان ہی کان ہو جاؤ آپ. پھر زبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کان ہونے کی ضرورت ہے. کان لگا کے سنو. تو لوگ کہیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے فسٹ میں اسے کہ کان لگا کے سنو. یا آپ کہتے ہیں کہ زبان نہ ہو تو کہاں آگے ہے وان سے تو وہ چپ رہو. جب تم چپ رہو گے تب سن سکو کہ کیا کہا جا رہا ہے. جو مقرر بھی بول رہا ہے تم بھی بول رہے ہو، تو کیا خواب سن رہے ہو آپ؟ وان سے تو چپ رہو. وہاں بھی چپ رہنا تھا، واز میں بھی، خطبے میں بھی یہی ہے. جب امام خطیب ممبر پہ آ جائے خطبے کے لیے تو چپ رہو. حدیث پاک میں ہے اذا سید الخطیب علی المنبر. پہلے جب عرب مؤذن تھا ہمارے ہاں، کیا کہنا صاحب اس مؤذن کا، اس کا نام عباس تھا، قریشی تھا. وہ عرب دنیا کا بہترین پڑھا لکھا تھا. متنبی وغیرہ کے سب اشعار اس کا زبانی پڑھتا تھا. جب سعودی عرب کا شاہ یہاں آیا تھا تو وہ ترجمان تھا، مؤذن ہمارا. اسی لیے یہاں کے کسی امام کو ٹکنے نہیں دیتا تھا. کوئی بھی دعا پڑھو نا تو فوراً کہتا ہے یہ کتاب حاضر دعا، یہ کس کتاب میں یہ دعا ہے تمہاری؟ یہاں تو ایک سے ایک دعا مانتے بھیا. اب کتاب کھول کھول اس کو دکھاؤ. آواز اتنی بلند تھی اس کی کہ آج کبھی کبھی مائک سے پڑھتے ہیں تو یہاں اذان ٹھیک سے نہیں سنائی دیتی. وہ بغیر مائک کے بھی پڑھتا تھا تو یہاں سنائی دیتا تھا. اتنی پیاری آواز تھی، اتنی شیریں آواز تھی. کیا کہنا صاحب، اللہ اس کو بری کرے. ہمارا محسن تھا. یا تو شیخ عثمان جو خود عرب کا امام تھا اس کو مانا ہے، یا اس گرے پڑے کو بہت مانتا تھا کہ بہت اچھا پڑھ کے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ. بہت دعا ہوا دیتا تھا. اللہ آپ کو حیاتی دے گا. ویسے اردو بولتا تھا، اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتا تھا بیچارہ. اللہ آپ کو بڑی زندگی دے گا، بڑی عمر دے گا، اور ایسا ویسا. بس اللہ اس کو غنی کرے. مطلب تو وہ کیا کرتا تھا، جب میں یہاں ممبر پہ آتا تھا تو عصا لے کے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ جو عصا میں لے کے کھڑا ہوتا ہوں وہ لے کے کھڑا ہوتا تھا مؤذن. وہ عربوں والی شان تھی. عصا لے کے کھڑا ہوتا تو یہ حدیث پڑھتا تھا اذا سید الامام علی المنبر. صعود کہتے چڑھنے کو. جب امام ممبر پر آ جائے فلا یتکلمن احد، تو بیٹھنے والوں میں سے کسی کو حق نہیں ہے بولنے کا. یہ نون تاکید ہے صاحب، ڈبل والا. ہرگز کوئی نہ بولے جب آ جائے ممبر پر امام. ومن تکلم فقد لغا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بولا تو اس نے بیہودہ کام کیا. سمجھ گیا؟ مینارہ میں شاید ابھی یہاں تک پڑھتے جہاں تک ابھی میں نے پڑھا ہے. انہوں نے بیچاروں نے کچھ روایت یاد رکھی ہے، اللہ اور ان کو راستہ دے، ہدایت دے. ومن تکلم فقد لغا،
اور جس نے بات کی اس نے لغو کام کیا، بےہودہ کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ له، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا. یہ خطبہ کیا تقریر ہی تو ہے، تقریر خاموشی چاہتی ہے. اب یہ اچھل کے مچل کے کود کر کے کہہ دو، ذرا جھوم کے کہہ دو، سمجھ جائے بچ میں آ کے کہہ دو، تیرے میں آ کے کیا دھوم دھام لگائی ہے آپ، یہ کیا دھوم دھام ہے آپ کی بیکار کی، کہاں سے نکالا اس کو، میری سمجھ میں نہیں آتا. اسمعوا واطیعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، کان لگا کے سنو اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس امید پر کہ اللہ تم پر رحم کرے. یہ سب چلتا تھا. وہ بیچارہ پڑھتا رہتا تھا. پھر میں آتا تھا یہاں ممبر پر، یہ ہمارا مول سینٹر. تو چلو صاحب عرض یہ کر رہا تھا کہ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جو لوح محفوظ سے آسمانی عزت پر آسمانی دنیا پر آئی، وہ بلند رتبہ، کوئی شک کی جگہ نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں پھر ہے کیا؟ فرمایا اس میں رہنمائی ہے پرہیزگاروں کی. یہ کتاب راہ نما ہے، راستہ دکھاتی ہے. یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے اور بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جس پر چل کے آدمی دنیا میں بھی سعادت مند کہلائے گا اور جس پر چل کے آخرت میں بھی انسان کی نجات ہو کے رہے گی. یہ وہ راستہ دکھاتی ہے. سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن جو راہ دکھا رہی ہے، اس راہ پہ چل کے آدمی خدا سے مل جاتا ہے، یعنی واصل باق ہوتا ہے، اپنے مولا سے مل جاتا ہے. ھدی للمتقین، تو بتا چکا ہوں کہ اسی کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ھدی للناس، اور یہاں ھدی للمتقین. تو ہے تو یہ ھدی للناس، تمام جہاں کے انسانوں کے لیے، قیامت تک یہ رہنما تمام انسانوں کے لیے ھدی للناس ہے. لیکن اس کا فائدہ پرہیزگاروں کو پہنچے گا، ڈر والوں کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو بے خوف بالکل نیئر ہو چکے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو، ان کے لیے یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے. متقی کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ اگر دفتر ہو تب بھی بھر جائے گا. یہاں متقی کی تعریف کی گئی ہے. کون ایسا ہے بڑا شاید جس نے کچھ متقی کی تعریف الگ نہ کی ہو؟ لیکن ہم نے جب غور کر کے دیکھا اپنے طور پر تو ماحصل وہی نکلا جو صاحب جلالین نے شروع ہی میں کہہ دیا ہے کہ امتثال الامر و اجتناب النواہی. یہ تقویٰ کیا ہے؟ جو کچھ اس نے کہا ہے میرے بندے تو کر، تجھے کرنا ہے، اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے میرے بندے تو بچ، اس سے تجھے بچنا ہے. یہی تقویٰ ہے. کرتے ہیں اس امید پر کہ رحم و کرم ہوگا، اور بچتے ہیں اس امید پر کہ نجات ہو کے رہے گی. ڈر کے، اس سے ڈر کے بچتے ہیں. کسی نے اس کا اس طرح بیان کیا کہ قدرت جہاں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی تم وہاں مت رہو، اور جہاں قدرت تمہیں دیکھنا چاہتی ہے تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے. جیسے نیکی کی جگہ کہ قدرت چاہتی میرے بندے سب رہیں، جیسا بھی نیکی کی جگہ ہے وہ چاہتی سب یہاں رہیں. جو گناہ کے اڈے ہیں قدرت چاہتی وہاں میرے بندے نہ رہیں. یہ ہے تقویٰ. کچھ لوگوں نے اس کو ابی بن کعب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے، وہ بھی فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک تقویٰ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے تقوی کی الگ تعریف کر رہا ہے. تو پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے تقویٰ؟ تو کہا کہ آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ کہا بالکل ہوا. کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا پھر دامن سر بیٹا اور بچ کے نکلنے کی کوشش کی. کہا بھائی یہی تقویٰ. ان کے الفاظ میں کہا جامع سا لگتا ہے طریقاً ساشا ہو کیا عمر، عمر کبھی کانٹے پرخار وادیوں سے بھی آپ کا گزر ہوا؟ کہا بالکل ہوا. اب پھر کیا کیا؟ دامن سے بیٹا. یہ ہے تقویٰ. وہ علی شاہ قلندر، کیا کہنا تھا، بہت پائے کے قلندر ہیں، اور تو عجیب عجیب قلندر ہیں بابا، کیا کہنا. وہ خود پوچھتے ہیں لوگوں سے، یہ اللہ والے کبھی پوچھتے ہیں زہد و تقویٰ چیز ہے مرد فقیر. یہ زہد و پارسائی اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ اے بھلے آدمی بتا تو صحیح. جیسے میں ابھی آپ سے پوچھوں، لیکن میں کبھی پوچھتا نہیں ہوں. سب بولیں گے تو کیسے کام چلے؟ پہلے خود ہی سوال اٹھاتے کہ یہ زہد و تقویٰ ہے کیا؟ جسے پارسائی کہتے ہیں، جسے زہد کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور جسے تقویٰ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیا. لا تمابودن سے سلطان و امیر. کہا لالچ چھوڑ دو، نہ کسی بادشاہ سے کوئی لالچ رکھو، نہ کسی امیر آدمی سے کہ ابھی کچھ میری خدمت کر. لالچ چھوڑو، لالچ چھوڑ دو، تما چھوڑو. تما لالچ کو کہتا ہے. بلکہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ علماء کے سینے سے جو چیز علم نکال باہر کرے گی وہی لالچ ہے.
فما اخرج العلم عن قلوب العلماء، پوچھا گیا تھا حضور سے کہ علماء کے سینے سے علم کون نکال باہر کا؟ لالچ. امیروں سے لالچ مت رکھو، ان کو امیر ہونے دو بابا، یہ گن چن کر کے خوش ہوتے ہونے دو بابا، ان کا دھندا الگ ہے، علم والوں کا دھندا الگ ہے، علم والوں کی بات الگ ہے، لالچ نہیں چاہیے. یہاں سے مجھے ایک پیر صاحب یاد آ گئے، مجھے ایک پیر صاحب ثقلینیہ صاحب جو انتقال کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت اچھے پیر تھے، بہت بھلے آدمی تھے، بہت نیک تھے، بہت خوش مزاج تھے. تو ان کا طریقہ تھا کہ اجتماعی نکاح کا بندوبست کرتے تھے، یہاں 50 دولہا 60 دولہا اور 60 دولہا اکٹھا ہوں، ویسا کرتے تھے. ویسے تو جانے کیا کیا اچھے کام ان کے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھے کام کرتے تھے. لیکن یہ کام یہ بھی کرتے تھے جو غریب لوگ ہیں، شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں بیچارے، تو ان کی شادی بیاہ کرا دیتے تھے اجتماعی نکاح. تو جب تک میرے پاؤں کسی کام کے تھے، چلتا پھرتا تھا، تو مجھے بلاتے تھے. پہلے تو دعوت نامہ بھیجتے تھے اپنے مریدوں کے حوالے سے کہ جا کے دعوت دے کے آؤ اچھی طرح سے. تو میں نے کہا پیر صاحب سے جا کے کہہ دینا کہ غریبوں کی شادی میں ضرور آؤں گا، اور میں 10-15 نکاح جو پڑھ سکتا ہوں پڑھوں. 3-4 علماء جاتے تھے وہاں، میں پڑھوں گا، لیکن میں نذرانہ نہیں دوں. غریبوں سے کیا لینا بیچارے، جو اپنا خود ہی نکاح بیاہ نہیں کر سکتے، دوسرا کہو کیا دیں گے. تو حضرت سے جا کے کہہ دینا کہ نذرانے کی زحمت نہ کریں. وہ کہا، مرید نے کہا حضرت یہ حضرت جانے اور آپ جانے، ہم کو تو دعوت دے کے بھیجا تو ہم دعوت دے رہے ہیں آپ. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دوسری بات بغیر کہہ دینا حضرت سے کہ میں وہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں نکاح پڑھنے آ رہا ہوں، دعوت کھانے نہیں آ رہا ہوں. کہا یہ بھی آپ جانے حضرت. جان کا ٹھیک ہے، ہم دونوں جانے. گیا، میں نے نکاح پڑھ دیا، حضرت موجود تھے. 10-15 نکاح جو ہمارے حصے میں آیا تو میں نے پڑھ دیا. تو حضرت نے ایک موٹا سا لفافہ لیا، جو میں نے کہا تو اس کا الٹا کیا. آپ عالم آدمی ہیں، میں آپ کو کیا بتانے چاہوں، آپ عالم آدمی ہیں. ہم درویشوں کے یہاں یہ 3 چیز مشہور ہے. ہم فقیر لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، درویشوں کی راہ چلتے ہیں، ہمارے یہاں 3 چیزیں مشہور ہیں. آپ عالم، آپ جانتے ہیں اس کو. طمع نہ کرو، جمع نہ کرو، منع نہ کرو. سب کہہ دیا پیر صاحب نے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. اب کئی دن تقریر کریں گے، جب بھی ان تینوں عنوان پہ تقریر نہیں ہو سکے گی. شروع ہی میں کہا کہ طمع نہ کرو. کہا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا، آپ کو لالچ نہیں ہے نذرانہ لینے کا. اور ظاہر ہے علماء کو تو اس سے روکا ہی گیا کہ لالچ مت کرو. جو لالچ کرے گا کچھ بیان نہیں کر پائے، وہ تو بس وقت پورا کر کے ہٹ جائے گا. کیوں صاحب ان کے ساتھ اپنی زندگی خراب کی جائے، نہ لینا ایک نہ دینا تو کیا، کیوں سے اپنی عمر خراب کی جائے. جو علم لینے نہیں چاہتے زبردستی کیوں باندھ کر کے بنیا بازار لگائی جائے، کیا ضروری ہے. نہیں بولتے علماء جلدی. ہاں آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا. اور یہ منع بھی ہے کہ تمام کوئی لالچ مت کرو، جمع مت کرو. لیکن کچھ آ جائے تو جمع کر کے میں تھوڑا بانٹتے رہو اس کو. یہ فقرہ ہے، اگر آ گیا اور آتا ہے ان کے پاس، اس کو جمع مت کرو، اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت پہ لگاؤ. جمع مت کرو. وہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ بندوں کی خدمت کے لیے آیا ہے. یہاں کباڑ کھول کے فاتحہ پڑھتے اگر 32 کا دیکھا کرو، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کتنے دن خوش ہوں گے آپ. یہ تو قبر میں نہ کباڑ جائے گا، اور جہاں اگر 32 ہی نہ ہو جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا. یہ دوسرا بھی فاتحہ پڑھے گا اس پر، کیا فائدہ ہو. جمع مت کرو. یعنی ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو ہاتھ اسی لیے ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں. کیوں ہیں 2 کیوں ہیں؟ ایک ہاتھ سے لو. زکات کا فلسفہ یہی حضور نے بتایا کہ ایک ہاتھ سے لو، دوسرے ہاتھ سے دو، امیروں سے لو، غریبوں کو دے دو. کیوں ہے یہاں دونوں ہاتھ جمع کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ. تو فرمایا جمع مت کرو. اور تیسری بات جو فرمائی، منع نہ کرو. یعنی کوئی کچھ خدمت آپ کی کرنا چاہتا ہے تو منع مت کرو. اقبلوا ہدیۃ اللہ. کیونکہ فاروق اعظم جب زکات وصول کر کے لیا ہے، ٹھیر پہاڑ جیسا سب لگ رہا تھا. کیا کہنا صاحب، اس وقت کی شان سے زکات نکلتی تھی. تو حضور نے بہت اچھا خاصا مال اٹھا کے فاروق اعظم کو دیا. تو فاروق نے عرض کیا حضور آپ کو تو معلوم ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا تھا ان کے پاس. فرمایا اے فاروق جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو. اقبلوا ہدیۃ اللہ، اللہ کا دیا لے لو، بھلے آپ مالدار ہو. یہاں ہوتے تو کہتے جزاک اللہ کہہ کے میں رکھ لیتے. جب جزاک اللہ کہا تو کہا پھر اسی کے سبحان اللہ، کچھ مت لو، آپ ہوا پیتے رہو. حضور کو تو دینا ہی تھا، ان کو لینا نہیں تھا. وہ شان بتاؤ یہی ہونا چاہیے، اور حضور کو دینا ہی تھا. کہا یہ اللہ کا رسول دے رہا ہے، اللہ کا ہدیہ. اقبلوا ہدیۃ اللہ کا ہدیہ خود بخود آتا ہے تو آنے دو، لے لو، پٹ سے لے لیا. اور یہی فاروق اعظم نے جب اپنے عامل کو دیا تو اس نے کہا فاروق ہم نے یہ کام اللہ کی خوشی کے لیے زکات وصول کرنے کا کام کیا، مجھے کچھ لینا نہیں ہے. اٹھا کے بھاری رقم اس کو دیا. کہا لے لو، ہم نے بھی یہی کہا تھا. حضور نے کہا لے لو، یہ اللہ کا دیا ہے. آئی بات سمجھ. تو ایک طرف وہ لینا نہیں چاہتے تھے غریب، دوسری طرف امیر دینا ہی چاہتے تھے، لینا یہ اللہ کا دیا ہے. جب یہ تھا تو اچھے دن تھے، اچھا زمانہ تھا، اچھا معاملہ تھا. اور جب وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو، کیسی آگ لگی ہوئی ہے، کیسی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے کہ نہیں. ضرور ہوں گے انشاءاللہ، بھلے دن بھی آئیں گے. تو تقویٰ کی آخری تعریف کر کے ختم کر رہا ہوں. ابھی متقین سے ابھی آگے بڑھوں گا.
تو کہا لا تمابودن سے سلطان و امیر، لالچ ختم کر دو. تو حضرت نے وہ لفافہ مجھے دے دیا اور میں نے کہا تھا کھانا نہیں کھاؤں گا وہاں. تو بولی کھانا نہ آپ کو کھانا نہ مجھے کھانا. پیر صاحب کی بات پوری کر دیتا ہوں، اللہ ان کو بہت سی رحمت کرے. ہم تو جب یاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دعا کر کے ایک برسی کر کے فارغ ہو گئے، سمجھ میں. ہمارا جب یاد آئے جب ہی دعا کرو. تو کہنے لگے آپ نے کہا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا غریبوں کے یہاں آ کے. تو نہ آپ کھانا کھائیں گے نا، لیکن ہم بھی چکھیں گے آپ بھی چکھیں تاکہ غریبوں کا دل رہ جائے. چلیے ہم آپ دونوں چلتے ہیں، چکھ لیں کہ کیسا کھانا پکا ہے. اب ان کو کھلانا ہی تھا مجھے الحمدللہ. تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی رائے ہے. تو تھوڑا سمجھ بوجھ کے زندگی گزارو، اچھا ہوگا. اس لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے پرہیزگاروں. نفع انہیں کو پہنچے گا جو ادھر گیا پرہیزگاری کی طرف. خدا کرے سب پرہیزگار ہو جائیں، وہ خدا کرے سب سعادت مند ہو جائیں، خدا کرے سب کی نجات ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.